حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں کسی اجنبی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توجہ حاصل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کا پردہ ہٹایا جبکہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نبوت سے مخصوص خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے اب نیک اور سچے خواب ہی رہ گئے ہیں، جو کوئی مسلمان خود دیکھ لے یا اس کے لیے کسی اور کو نظر آئے۔ پھر فرمایا، خبردار، مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہے، چنانچہ رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا مانگنے کی کوشش کرو، یعنی پورا زور لگا دو، کیونکہ سجدے میں دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے، ترجمہ، یقیناً میری نماز، میری دیگر عبادات، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی رہنمائی نصیب فرما، یقیناً ان کی طرف تیرے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا، یقیناً تیرے سوا کوئی ان سے بچا نہیں سکتا۔